السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہاں جی، تو آج کا ولاگ شروع ہو رہا ہے یہ ایک بہت ہی پیارے سے چھوٹے سے کٹن سے، اور یہ ہماری ایک ادھر بلاک میں بلی ہے، اس کے یہ دو پیارے پیارے سے کٹنز ہیں۔ تو یہ اتنے پیارے لگتے ہیں میرے بچوں کو بھی، مجھے بھی، کہ بس جب کبھی ان کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے یا دیکھنے کا تو ہم ان کو گھر میں لے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا کھیل لیتے ہیں، اور اتنے معصوم ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو میں جب دیکھتی ہوں تو پھر دیکھیں آپ کہ بلی کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کو چھوڑ کے نہیں جاتی، اور ان کا ہر وقت خیال رکھتی ہے، اور ان کو دودھ پلانا اور سارا کچھ کرنا۔ تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بلی کے دل میں بھی محبت ڈالی ہوئی ہے نا، تو بس اللہ کی قدرت ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو اپنے کپڑوں کے بارے میں تھوڑی اپڈیٹ دینی تھی کہ کپڑے جو میں نے خریدے تھے اور لیسز لی تھیں ان کے، اور اب میں نے ان کو سلوانے کا کام شروع، مطلب میں سلوانے کے لیے میں گئی تھی۔ تو اب یہ تھا کہ کپڑوں کا مجھے بہت دکھ بھی ہوا، آپ کو میرے ٹائٹل سے بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ برانڈس کے کپڑے ہم لوگ لیتے ہیں اور انہوں نے اتنا کم کپڑا دیا کہ اس میں نہ تو میری شرٹ بن رہی تھی کسی طریقے سے، مطلب وہ شرٹ کا کپڑا ہی نہیں تھا، پورا بازو آ رہے تھے۔ تو اور مجھے یہ سوٹ اچھا لگا تھا، میرا دل تھا کہ چلیں اس کے ساتھ میں پنک دوپٹہ لے لوں گی تو بڑا اچھا ذرا کمبینیشن بن جائے گا۔ تو میں نے انہیں کافی آئیڈیاز دیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا تو کپڑا ہے ہی نہیں کہ آپ کی پوری شرٹ بن سکے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اتنے مہنگے کپڑے لے کے، برانڈس کے کپڑے لے کے، اور اسی طریقے سے جے ڈاٹ کے کپڑوں کا بھی یہی حال تھا کہ اس میں بھی اتنی کم کہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی ہیلدی بندہ ہے تو وہ اپنا صحیح طریقے سے اپنا سوٹ نہیں بنوا سکتا۔ اور یا تو پھر یہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جو سیل پہ لگاتے ہیں ان کا کپڑا کم کر دیتے ہیں، مطلب یہ تو اب یہی ان کو ہی پتہ ہے نا کہ یہ لوگ کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں کہ ہم نے کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ تو خیر میں اس چیز پہ بہت وہ تھی کہ اگر آپ پیسے لے رہے ہیں کوئی انسان تو ایٹ لیسٹ چیزیں تو پوری کرے اور کپڑا پورا دے۔ تو یہ دیکھیں، کوئی اس کی شرٹ کی نہ لینتھ تھی اس کی، کچھ بھی نہیں، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ اچھا چلیں اپنے بیٹی کا آپ بنوا لیں۔ تو میں بیٹی کا، پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بیٹی کا بنوا دیں۔ تو ان سب کا سوٹ کا آپ دیکھیں، اب یہ تو ان کی مہارت پہ ہے نا، اور یہ تو ماشاءاللہ کپڑے بھی بہت اچھے سیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ مجھے آئی ہوپ کہ اچھا سا کچھ کر دیں گے۔ بیٹی کا ہی بنے گا، میرا تو خیر نہیں بنے گا، تو ابھی تک بن کے آئے نہیں ہیں کپڑے، تو جب سل کر آئیں گے تو میں آپ کو تب دکھاؤں گی۔ اچھا، میں نے آپ کو اپنی ساس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بیمار تھیں اور ہم ان کو دیکھنے بھی گئے تھے، تو بس لیکن یہ تھا کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ہمیں انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا۔ تو گھر کے قریب ہی بحریہ میں ہی ہاسپٹل تھا، تو وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرایا تھا۔ تو پھر یہ تھا کہ مجھے ان کو دیکھنے جانا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ گھر آ گئی ہیں، ماشاءاللہ اب ان کی کافی طبیعت بہتر ہے اور گھر آ گئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے ان کی طبیعت دیکھ کے، حالت دیکھ کے، کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی زندگی انہوں نے گزاری، اور میرے ہسبینڈ جیسے مجھے بتاتے ہیں، اور میری بھی شادی کو ماشاءاللہ 24 سال ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا بھی ٹائم گزرا کہ کتنی انہوں نے محنت سے اپنا گھر چلایا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انہوں نے نبھایا اور ان کے بچوں کو بھی پالا۔ تو بس یہ ہے کہ ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ایج ہو جاتی ہے انسان کی جب، تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ انسان ویک ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کو لگ جاتا ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بچوں کی بڑے ہو جائیں تو چلیں ٹھیک ہے جی، کچھ نہ بچوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ بچے بھی بڑے بھی ہو جائیں، شادیاں ہو جائیں، پھر ان کے بھی بچے ہو جائیں نا، تو تب بھی بچوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے میری جو ساس ہے نا، انہوں نے بہت زیادہ اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، بیٹوں کی شادیاں کرنا، پھر اپنی بیٹی کے ساتھ، پھر ان کے بچوں کے ساتھ۔ تو اب اگر وہ ان کا ٹھیک ہوتی تو ماشاءاللہ دیکھتی کہ ان کے بچے ماشاءاللہ سب اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے رہ رہے ہیں۔ تو خیر سب ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیٹے اور اتنے اچھے ہیں کہ وہ ان کا ہر پل ان کا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی ان کو جزا دے۔ تو بس ہاسپٹل سے ان کو ہم نے دیکھ لیا تھا، گھر جا رہے تھے، بچے نہیں آئے تھے، بیٹی اور بڑا بیٹا، جو بڑے بچے ہیں میرے نہیں تھے، چھوٹا بیٹا ساتھ تھا۔ تو پھر میں نے کہا چلیں واپسی پہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے جاتی ہوں، تو لے گئی تھی میں ان کے لیے کیک لے گئی تھی۔
تو بس میں بات یہی کر رہی تھی کہ آپ لوگوں سے کہ بس ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ ذمہ داریوں سے، کیونکہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے نا کہ ہم جس فیز سے اب گزر رہے ہیں کہ ہر مرحلے میں بچوں کی اپنی ایک کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. پہلے اسکول ان کو چھوڑنا، پھر کالج کا سلسلہ، پھر یونیورسٹیز کا، پھر شادیوں کا. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں سے جو ہے نا خیریت سے گزروا دے. تو ہم لوگ اپنے ماں باپ کو کبھی خوش دیکھنا ہماری طرف سے، یا کبھی پریشان بھی ہو جاتے تھے نا، کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جاتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ لیکن اب وہ جب بات ہمارے اوپر آتی ہے تو اب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کتنی کسی رحمت سے کم نہیں تھے. اور شادی کے بعد بھی مطلب میں تو بچوں کے ساتھ جب چھوٹے تھے بچے تو امی ابو کے گھر میں جانا اور وہاں پہ رہنا، چھٹیاں گزارنی. اب جیسے گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کی ہو جاتی ہیں تو ہم لوگوں نے تو، میں نے اور میری بہن نے، اپنی امی کے گھر میں ہی رہنا ہم لوگوں نے، اور وہاں پہ چھٹیاں گزارنی، کھانا پینا گھومنا. مطلب وہ بات، وہ دور کچھ اور تھا جو گزر گیا، وہ اب ایک یاد بن کے رہ گیا، لیکن ہم اس چیز کو ہم بھلا نہیں سکتے. جو یادیں ہیں نا ہمارے ماں باپ سے اور ہماری، اور جو میرے سسرال سے ہیں جب میں شادی ہو کے گئی، اور میں نے، آپ یقین کریں، دیکھیں مائیں تو کھانے وانے اتنے نہیں بنواتی ہیں، اتنا کام نہیں کرواتی، تو ظاہر ہے آپ کو دوسرے گھر میں جا کے کام تو کرنا ہوتا ہے. تو مجھے آتا تھا، یہ نہیں تھا کہ ہمیں کام نہیں آتا تھا، تو لیکن کھانا بنانا یا اس طرح وہ امی خود ہماری کرتی تھیں. پھر جب شادی کے بعد میں اپنے سسرال گئی تو میں نے وہاں پہ کھانا بنانا سیکھا اپنی ساس سے اور اپنی جٹھانی سے. تو انہی کے گھر کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا. مطلب جیسے وہ بناتے تھے وہ لوگ تو میں اسی طریقے سے میں نے بنانا. تو بس کچھ اچھا بنا لیتی ہوں، ایسی وہ اپنی وہ نہیں کر رہی ہوں. اور میں نے جتنے بھی آپ کے ساتھ اپنی کوکنگ کی جو ریسیپیز شیئر کی ہیں، ڈشز کھانے پینے کی، تو وہ میرا ذاتی جو وہ ہے ایکسپیرینس ہے کھانا بنانے کا، تو وہ وہی ہے. تو بس یہ میں نے کہا چلیں تھوڑی سی آپ کے ساتھ نا اپنی نائٹ روٹین شیئر کر لیتی ہوں. کہ رات کا کھانا تھا تو کوفتے بنائے تھے، اتنے دن ہو گئے تھے کوفتے نہیں بنے تھے، تو میں نے کہا چلیں کوفتے بناتی ہوں. تو کوفتوں کے ساتھ بس یہ روٹی بنائی اور پھر کھانا کھا لیا. اچھا، میں اپنی بہنوں کے ولاگس دیکھتی ہوں نا کہ وہ کھانا بنا رہی ہیں اور سرو کر رہی ہیں اور اتنا اچھے اچھے کھانے، تو مجھے بڑی ان سے انسپریشن ملتی ہے. میں نے، آپ یقین کریں کہ ولاگنگ میں نے شروع ہی اسی وجہ سے کی کہ دیکھ دیکھ کے کہ اتنی اچھی جو میری بہنیں ہیں وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، محنت سے کام کر رہی ہیں، تو کیوں نہ میں بھی یہ کر کے دیکھوں. اچھا جی، یہ وینسڈے کا دن ہے اور مجھے جانا تھا کسی کام سے. بارش تھی اس دن، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، لگ ہی نہیں رہا کہ جون کا مہینہ ہے نا. وہ میری امی ایک شعر پڑھتی تھی کہ سخت سردی پڑ رہی تھی، تھا مہینہ جون کا. تو مجھے نا وہی یاد آتا ہے کہ امی کی بات کہ واقعی لگ ہی نہیں رہا کہ جون کا مہینہ ہے اور آ گیا ہے اور سردی پڑ رہی ہے اور پنکھے بند ہیں. مطلب عجیب ہی کچھ سچویشن ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن گرمی بھی ضروری ہے، گرمی یاد آ رہی ہے بلکہ. تو بس مجھے کہیں جانا تھا اور بیٹا میرے اسکول سے آیا تھا، میں نے کہا بس تم یونیفارم چینج کرو اور ہم نے جانا ہے. تو اس نے کچھ کھایا ہوا بھی نہیں تھا گھر آ کے، تو وہ پھر چائے پی لی راستے میں، اور اس کے بعد اس کو میں نے دال چاول لے کے دیے. یہ ہمارے G8 مرکز میں ملتے ہیں، بڑے مزے کے. اب پتہ نہیں میاں جی کی تو خیر دال بہت مشہور ہے، تو یہ دال چاول بس اس نے کھائے. اور میں نے کہا مجھے تو چائے، اور ایسے موسم میں اگر آپ کو بادل ہوں، بارش ہو، چائے کا ایک کپ مل جائے، سموسے ہو جائیں ساتھ، تو بس موجیں ہو جاتی ہیں آپ کی. تو خیر بس یہ میرا آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. بس چھوٹے چھوٹے سے وہ تھے، کلپس تھے جو میں نے دنوں میں گزارے اس ویک میں. تو آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. پھر ملتی ہوں نئے ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.